منیر ایک تخلیقی ذہن رکھنے والا 12 سالہ لڑکا تھا جسے بچپن سے ہی تصویریں بنانے کا جنون تھا۔ اس کا کمرہ اس کے فن پاروں سے بھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر رنگین خاکے، میز پر ادھورے اسکیچ اور فرش پر بکھرے ہوئے رنگین پینسلز۔ وہ ہمیشہ ایک ایسی پینسل کی خواہش رکھتا تھا جو اس کی تخلیقات کو حقیقت میں بدل سکے، مگر یہ صرف ایک خواب تھا یا شاید نہیں۔ ایک دن منیر اپنے دادا کی پرانی الماری کی صفائی کر رہا تھا کہ اسے ایک پرانی سنہری پینسل ملی۔ پینسل کی سطح پر پیچیدہ نقوش بنے تھے اور جیسے ہی اس نے اسے چھوا، ایک ہلکی سی روشنی چمکی۔ منیر نے حیرت سے اسے غور سے دیکھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی عام پینسل نہیں بلکہ جادوئی طاقت رکھتی ہے۔ منیر نے شوقیہ طور پر ایک سیب کی تصویر بنائی اور جیسے ہی اس نے آخری لکیر کھینچی، وہ سیب کاغذ سے باہر آ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ حیرت اور خوشی کے مارے اس نے جلدی اور چیزیں بنانی شروع کر دیں، چاکلیٹ، کھلونے اور یہاں تک کہ ایک ننھا سا پرندہ جو حقیقت میں اڑنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو بھی بنائے وہ حقیقت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تجسس کے مارے منیر نے سوچا، اگر میں کوئی پورا منظر بناؤں تو کیا ہوگا؟ اس نے ایک بڑا سنہری دروازہ بنایا جس کے پیچھے ایک حیرت انگیز رنگ برنگی دنیا دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک تیز روشنی نکلی اور منیر کو کھینچ کر اندر لے گئی۔ وہ ایک نئے جادوئی جہان میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ دنیا بالکل اس کے خاکوں جیسی تھی، مگر یہاں سب کچھ زندہ تھا۔ درخت ہوا میں تیر رہے تھے، بادل مختلف شکلیں بنا رہے تھے اور گھاس کے بلیڈ ہلکی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اچانک ایک رنگین پرندہ اس کے قریب آیا اور خوش آمدید کہا، تم یہاں کیسے آئے؟ منیر حیرت سے پیچھے ہٹا، مگر جلد ہی سمجھ گیا کہ یہ دنیا اس کے تخیل کی پیداوار ہے۔ جب منیر نے واپسی کے بارے میں سوچا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی جادوئی پینسل غائب ہے۔ وہ گھبرا گیا کیونکہ اب اس کے پاس واپسی کا دروازہ بنانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر پینسل کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ وہ جان گیا کہ اگر اسے واپس جانا ہے تو اسے اس جادوئی دنیا میں سفر کرنا ہوگا اور اپنی پینسل تلاش کرنی ہوگی۔ منیر کو اپنے راستے میں کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے ایک بھول بھلیاں نما جنگل سے گزرنا پڑا جہاں درخت راستہ بدل لیتے تھے۔ پھر اسے ایک شفاف جھیل عبور کرنی پڑی جہاں پانی میں جھانکنے پر اس کی اپنی عکس میں ایک پراسرار مخلوق نمودار ہو جاتی تھی۔ آخرکار ایک پراسرار غار کا پتہ چلا جہاں اس کی پینسل ہونے کا امکان تھا۔ منیر جیسے ہی غار میں داخل ہوا، اسے دیواروں پر وہی خاکے نظر آئے جو وہ ہمیشہ بنایا کرتا تھا۔ اچانک ایک سرمئی سایہ نمودار ہوا اور بولا، اگر تم اپنی پینسل چاہتے ہو تو یہ ثابت کرو کہ تم ایک سچے تخلیق کار ہو۔ احمد کو اپنے فن کی آزمائش دی گئی اور اس نے جلدی سے ایک مضبوط پل کا اسکیچ بنایا جو حقیقت میں بدل گیا اور اس نے رکاوٹ عبور کر لی۔ آخرکار اسے اپنی جادوئی پینسل واپس مل گئی۔ اب منیر نے اپنی پینسل سے دوبارہ ایک جادوئی دروازہ بنایا۔ روشنی کی کرنوں کے ساتھ وہ واپس اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ خوش تھا کہ اس نے نہ صرف اپنی پینسل واپس حاصل کر لی بلکہ ایک انوکھا تجربہ بھی حاصل کیا تھا۔ منیر نے اب فیصلہ کر لیا کہ وہ اس جادوئی پینسل کا استعمال صرف اچھے کاموں کے لیے کرے گا۔ وہ اسے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کے لیے یہ ایک کھیل نہیں بلکہ ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ تخیل کی طاقت لامحدود ہوتی ہے، مگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہی اصل جادو ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی اور بہت سی اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کارٹون ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔